90% جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے، کیونکہ اس کا پرابلم میں آپ کو سمجھاتا ہوں ہوتا کیا ہے. کیونکہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز میں ڈاکٹرز نہیں ہیں، وہ سارے آ جاتے ہیں ادھر شہر میں، اور ایل آر ایچ میں سارے ابھی بھی کم ہو گئے ہیں، لیکن سارے ایریا سے آ جاتے ہیں. جب مریض ایک ایل آر ایچ میں، تو وہ ہاسپٹل میں وہ دیکھ ہی نہیں سکتا اتنے زیادہ مریض، تو وہ اسٹاف کے اوپر اتنا زیادہ پریشر پڑ جاتا ہے، ویٹنگ ہوتی ہے، تو سب سے پرابلمز ہوتے ہیں. لہٰذا امپورٹنٹ یہ تھا کہ ان کا مریضوں کا ادھر ہی علاج ہو، صرف اسپیشلائز مریض پہنچے یہاں ایل آر ایچ میں، باقی ان کا ادھر ہی ڈسٹرکٹس میں علاج ہو. تو اس میں یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ 95% ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز میں اب ڈاکٹرز ہیں. اور جو میں سمجھتا ہوں اس صوبے کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہے وہ ہیلتھ کارڈ ہے، کہ ایک غریب گھرانے میں جب بیماری ہوتی ہے اور جو پہلے ہی ان کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ پیسہ اتنا کم ہوتا ہے غریب گھرانے میں، جس وقت ایک بیماری ہوتی ہے تو ان کا سارا بجٹ تباہ ہو جاتا ہے. اور یہ غربت کی بہت بڑی ایک غربت بڑھانے کی چیز ہے کہ ایک بیماری ہوتی ہے اور وہ جب بجٹ خراب ہوتا ہے تو وہ قرضے لینے پڑتے ہیں لوگوں کو. تو یہ سب سے میں ان کو جو مبارک دینا چاہتا ہوں پختونخوا کی حکومت کو، انہوں نے جو یہ ہیلتھ کارڈ نکالا ہے 18 لاکھ فیملی سے شروع کیا، اور اب 24 لاکھ فیملیز، وچ مینز کہ تقریباً 70% آبادی کے پاس ہیلتھ کارڈ آ جائے گا. اور یہ ہے 5.5 لاکھ، اور 5.5 لاکھ ایک غریب گھرانے کے اندر ایک ہیلتھ کارڈ. یہ میں اس لیے میں بڑا کام سمجھتا ہوں، یہ انسانیت کا کام ہے. یہ جو ہم ایک خواب سوچتے ہیں کہ پاکستان کو ایک دن فلاحی ریاست بنانا ہے، یہ اس کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہے. یہ اگر آپ کہیں کہ غربت کم کرنے کے لیے، تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ آپ ایک گھرانے کو، غریب گھرانے کو 5.5 لاکھ کا کارڈ دیتے ہیں، کہ وہ اس سے ان کے بڑا پیسہ بچتا ہے. شہرام خان بتا رہے ہیں کہ اب تک 70 کروڑ روپیہ 6 مہینے میں خرچ ہوا ہے اس کے اوپر، صحت کارڈ کے اوپر، اور یہ پھر ایکسٹینڈ کر کے آگے لے کے جا رہے ہیں. اور یہ جو لاسٹ چیز میں کہنا چاہتا تھا، میں صرف مین اچیومنٹس آپ کو بتا رہا ہوں. جو لاسٹ ان کی اچیومنٹ ہے وہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سارے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز پر، آر ایچ سی سے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے پیریفری میں جتنی بھی ہاسپٹل ہیں، یعنی جو ڈسٹرکٹس پہ پیریفریز پہ ہاسپٹلز ہیں، فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہر جگہ سولر لگایا جائے گا، سولر سے بجلی دی جائے گی. کیونکہ اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے، لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بڑے ایشوز آتے ہیں ہاسپٹلز میں کہ بجلی چلی جاتی ہے. لہٰذا انہوں نے آر ایس سی سے لے کے ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز میں آج فیصلہ کیا ہے، پرویز خٹک نے اس کے اوپر اگری کیا ہے کہ اب سے یہ ساروں کو ہم سولر انرجی دیں گے، تاکہ کوئی مسئلہ ہی نہ ہو، سارا وقت 24 گھنٹے ایک ہاسپٹل میں، ایک ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں بجلی ہے آر ایس سی میں. تو اس کے ساتھ ساتھ ساری اکوپمنٹ، جتنی بھی اکوپمنٹ ہے وہ بھی ساری پرووائڈ کی جائے گی. میں یہ موٹی چیزیں آپ کے سامنے کرنا چاہتا تھا. باقی جو اگر آپ کوئی بھی کوشچنس پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ورکنگ، یہ جو ہم چینج لے کے آئے ہیں، یہ جو چینج ہے، مثلا یہ ہاسپٹلس کے اندر جو اس کو کیسے پرائیویٹ سیکٹر سے مقابلہ کرنے کے لیے ہم کیا کیا چیزیں لے کے آئے ہیں، اگر آپ کوئی بھی اس کے اوپر سوالات پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ لیں. وہ اسی میں جب میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو ہیلتھ بجٹ ہے، جب ہیلتھ بجٹ 18 ارب سے 65 ارب پہ گیا، تو ہم نے سب سے زیادہ سیلریز ڈاکٹرز کو اس وقت پختونخوا میں مل رہی ہیں. جی جی میں جی آپ کو تھوڑی سی بریف کر دوں. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک تھرڈ پارٹی آڈٹ ہوا ہے ہمارے ٹرشری کیئر ہاسپٹلز کا. تو ہم اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم پہلے سے خراب ہوئے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. جب نیکسٹ ٹائم 3 مہینے کے بعد جب آڈٹ ہوگا تب جا کے پتہ چلے گا کہ ہماری امپروومنٹ کتنی آئی ہے، کہاں پہ ہوا ہے. اور یہ ہم نے اس لیے کیا ہے
کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہسپتالوں میں کون سی جگہیں جہاں پہ امپروومنٹ کیسے ہو سکتی ہے، کون سی چیزیں ہیں جہاں پہ امپروومنٹ ہوئی ہے، جو ہماری اسٹرینتھ ہے وہ بھی پتہ چلے، جو ہماری ویکنیسز ہے وہ بھی پتہ چلے. تو ڈونٹ ٹیک اٹ ایز اے نیگیٹو. یہ ایک بڑا پازیٹیو چیز ہے جو پاکستان میں پہلے پبلک سیکٹر میں نہیں ہوا. یہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے اپنے سسٹم کو امپروو کرنے کے لیے کیا ہے. خان صاحب اصلاحات اپنی جگہ، لیکن یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ آئے روز ہسپتالوں میں مس ہیلپ بھی ہو جاتی ہیں، انجیکشن غلط لگ رہے ہیں، لوگ اس سے مر جاتے ہیں، ڈاکٹرز ہڑتالوں پہ چلے جاتے ہیں. تو کیا اس نظر سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ جی، پہلے تو یہ کبھی بھی نہ سمجھے کہ جب ریفارم ہوا تو اس کا مطلب سب کچھ ٹھیک ہو گیا. ریفارم کا مطلب کہ آپ نے سسٹم کو چینج کرنے کی کوشش کی. یہ بڑا مشکل کام ہے. آپ اگر نیا ہاسپٹل بنائیں، اس کے اندر نئے ہاسپٹل کے اندر سسٹمز بنانا آسان ہے. آپ ایک ایگزسٹنگ ہاسپٹل کو جس میں پرانی عادتیں پڑی ہوئی ہیں، آپ جب چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ایک عذاب ہے. یہ آسان کام نہیں ہے، کیونکہ جن لوگوں کو جس کو ہم سٹیٹس کو کہتے ہیں، جو ایک نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ فوری طور پہ چلے جاتے ہیں عدالت میں. ہمارے 2 سال لگے پہلے وہ ایکٹ پاس کرنے میں، لوگوں کو کنونس کرنے میں کہ اس سے فائدہ ہوگا. 2 سال لگے. اس کے بعد جب وہ شروع ہوا تو پھر عدالتوں کے چکر لگنے شروع ہو گئے. ابھی بھی وہ مجھے بورڈ آف گورننس کے ممبرز بتا رہے تھے کہ ابھی پتہ نہیں کتنے کیسز عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ جا کے اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ آپ نے دیکھیں، جب امپروو کیسے کرے گا؟ جب آپ کی مینجمنٹ اچھی ہوگی. کیوں ہاسپٹلز ٹھیک نہیں چل رہے؟ کیونکہ مینجمنٹ ایشوز ہیں. مینجمنٹ چینج کرنے کے لیے آپ کو پروفیشنلز بہتر مارکیٹ سے اٹھا کے لوگ لانے پڑیں گے. جب وہ لے کے آتے ہیں، وہ جو پرانے ہوتے ہیں وہ جا کے عدالت پہ اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں، اور وہ ہم اس میں جکڑے رہے ہیں. یعنی یہ جو اچھا، اب جب ایک پوزیشن پہ آدمی نہیں آ رہا، جب ایک اوپر مینجمنٹ پوزیشن ہی خالی ہے کیونکہ اسٹے آرڈر لیا ہوا ہے، تو وہ ہاسپٹل میں کام ہی نہیں ہو رہا. آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہاسپٹل میں آپ کا ریفارم ایجنڈا کام کرے گا؟ تو ہم یہ بڑا میں اس لیے آپ کے سامنے یہ کہنا تھا کہ کمٹمنٹ آپ کے سامنے ہے. کمٹمنٹ آپ کو نظر آ جائے گا. جب 18 ارب سے 65 ارب کا بجٹ گیا تو کمٹمنٹ ہے. جب ڈاکٹرز آپ نے 3,500 کے اوپر 6,500 اور ڈاکٹرز لے لیے، کمٹمنٹ ہے. 95% ڈسٹرکٹ ہاسپٹلس میں اگر ڈاکٹرز آگے، کمٹمنٹ ہے. پرابلم یہ ہے کہ مینجمنٹ، یہ جو بڑے ٹرشری ہاسپٹلز ہیں، اور یہ بڑا LRH بڑا ہاسپٹل ہے، یہاں پرابلم آتی ہے کہ جب آپ مینجمنٹ چینجز لانا چاہتے ہیں امپروومنٹ کے لیے، تو ادھر آپ کو پھر لٹیگیشن میں پھنس جاتے ہیں. اور اس کے لیے آج ہم نے ایک پلاننگ کی ہے. ہم سوچ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جائیں اور ہم سپریم کورٹ میں کہیں کہ دیکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں ہم ریفارم کریں تو ہمیں ریفارم کرنے سے روکا تو نہ جائے. پارٹی ایک مینڈیٹ لے کے آئی ہے. ہم نے اپنے منشور میں لکھا تھا کہ ہم گورنمنٹ ہاسپٹلس کو ٹھیک کریں گے. اب ہم جب ٹھیک کرنے جاتے ہیں تو یہ چلے جاتے ہیں اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں. تو ہم کوشش کریں گے سپریم کورٹ سے کم از کم ایک آرڈر لیں کہ سرٹن جب ہم کوئی پوزیشنز پہ اپوائنٹمنٹس کرتے ہیں اس کے اوپر تو نہ روکا جائے. اچھا ہاں، یہ پلیز یہ ذرا ایک چیز پھر میں آپ کو کہوں. دیکھیں، یہاں ایک بڑی کیمپین چلی ڈاکٹر نشیر احمد برقی کے اوپر. یہ KP گورنمنٹ جتنی ہم ڈاکٹر برقی کے سب شکر گزار ہیں. ڈاکٹر برقی امریکہ میں پروفیسر ہیں جو اپنا پیسہ خرچ کر کے ادھر آتے ہیں، اپنا ٹائم نکال کے آتے ہیں، اور یہ بورڈ آف گورننس ہیڈ کرتے ہیں. یہاں کیا کرنے آ رہے ہیں؟ سسٹمز بنانے. وہ سسٹمز جس نے آج شوکت خانم کو ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہاسپٹل بنایا ہے، وہ سسٹم ٹھیک کرنے اپنے خرچ پہ، اپنے پیسے پہ آتے ہیں. نہ انہوں نے آج تک اپنا کوئی آدمی ہائر کروایا، نہ رشتہ دار کروایا، نہ دوست کروایا، نہ کچھ اس میں اپنا انٹرسٹ ہے. یہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم نے اس صوبے کے اندر گورنمنٹ ہاسپٹلس کی کوالٹی ٹھیک کرنی ہے. تو اگر یہی آپ ورلڈ بینک یا کسی سے کنسلٹنٹ لیتے تو بھی کروڑوں روپیہ آپ کو گورنمنٹ کو خرچ کرنا پڑنا تھا. جو لوگ یہ ایک سٹیٹس کو جس کو ہٹاتے ہیں، جو ان کے اگینسٹ بولتے ہیں، یہ ضروری ہے ان کو بتانا کہ یہاں کوئی فائنینشیل انٹرسٹ نہیں ہے، یہاں کوئی ذات نہیں ہے، نہ کوئی 1 روپے کی تنخواہ نہیں ہے. تو یہ کلیئر تاکہ سب واضح ہو.
اس میں اتنی سی طاقت ہے کہ رقم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ جی 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 باری باری جی ثابت نہیں ہو سکی ہے، اس کے باوجود بھی شریف فیملی چمٹی ہوئی ہے اقتدار کے ساتھ. آج کیبنٹ میٹنگ ہوئی ہے، اس میں بھی یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم نے کسی صورت اقتدار نہیں چھوڑنا ہے. کیا کہیں گے؟ اس سے زیادہ یہی نہیں صرف کوشش کر رہا ہے کہ ایک ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر بیسکلی ڈیموکریسی کی جو روح ہوتی ہے وہ یہ کہ ڈیموکریسی میں مورل اتھارٹی سے حکومت کی جاتی ہے، فزیکل اتھارٹی سے نہیں کی جاتی. مارشل لا ڈنڈے پہ کرتا ہے، ڈیموکریسی ایک اخلاقی قوت پہ حکومت کرتی ہے. جب آپ اخلاقی قوت کھو بیٹھتے ہیں تو عموماً ساری دنیا کی ڈیموکریسی میں ریزائن کرتا ہے ایک جو اوپر جس بھی پوزیشن پہ بیٹھا ہو، منسٹر ہو، ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ریزائن کر دیتا ہے. تو پرائم منسٹر تو جھوٹ بولنے پہ ریزائن کر دیتا ہے. یہاں جھوٹ نہیں، یہاں جھوٹوں کی بارش ہو گئی ہے. یہاں تو جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا کیونکہ میرا اصل تو مقصد یہ تھا. لیکن مجھے جو ایک چیز ڈسٹرب کر رہی ہے وہ یہ کہ میں آج ایک ہندوستان کے اخبار میں پڑھ رہا ہوں کہ وہاں بڑے خوف زدہ ہیں کہ نواز شریف نہ چلا جائے. ہندوستان ٹائمز کا ایک آرٹیکل آیا ہوا ہے کہ خوف زدہ کہ یہ نہ چلا جائے، کہ اگر یہ چلا گیا تو پتہ نہیں فوج زیادہ تکڑی ہو جائے گی. یہی نیریٹو تھا ڈان لیکس کا. یاد رکھیں ڈان لیکس میں یہی چیز کہی گئی تھی جو ہندوستان کے اخباروں میں چھپی تھی کہ نواز شریف تو امن چاہتا ہے ہندوستان سے اور فوج نہیں چاہتی. اب یہی وہ پھر سے کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف چلا گیا تو فوج مضبوط ہو جائے گی اور انڈیا کا جو بھی ان کا دوست ہے وہ نہ چلا جائے. ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ یہاں اربوں روپے کی کرپشن اور منی لانڈرنگ کے چارجز ہیں. ان کو صرف یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ ہمارا ایک ایلائی نہ چلا جائے یہاں سے. اس کے اوپر ذرا اس کے لیے آپ کو خیر اگلے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ میں آپ کو اپڈیٹ رکھوں گا اس یہ جو آن گوئنگ سچویشن ہے. تو میں چاہتا تھا یہ ذرا ہاسپٹل یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھیں میں پاکستان میں 40 سال میں پہلی دفعہ ریفارمز ہو رہی ہیں ہیلتھ کے اندر. یہ کوئی نہیں پہلے کر سکا. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر اگر آپ کوئی اور مزید کوشچن جی جی دیکھیں میں نے آپ کو عرض یہ کیا کہ یہ جب ریفارم کیوں نہیں آج تک 40 سال میں کوئی کر سکا، کیونکہ جو ڈیموکریٹک گورنمنٹس ہیں نا، ڈیموکریٹک گورنمنٹ سوچتی ہیں اگلے الیکشن کا. وہ جب ریفارم پروگریس سوچتی ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ اچھا جی یہ تو بڑا سلو پروسیس ہے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ پل اور فلائی اوور وغیرہ بتا دو جو لوگ دیکھ سکیں. لیکن معاشرے کو ضرورت آپ کی ہیلتھ اور ایجوکیشن ریفارمز کی ہے. اور تیسری چیز ہے کہ آپ کی کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر تاکہ لوگوں کو انصاف ملے. یہ 3 مین چیزیں ہیں لوگوں کی، اور یہ جو تینوں ہیں یہ تینوں سلو جسٹیشن ہیں. یہ آج ہی آپ نہیں کوئی چیز دکھا سکتے پیسہ خرچ کر کے. یہ آپ کو گریجولی ایک سسٹم جو تباہ ہوا رہے تھے اور وہاں پر انہوں نے خاص طور پہ جو اب تک ریفارمز ہوئے ہیں، چاہے وہ پولیس ریفارمز ہوں یا پھر ہیلتھ ریفارمز ہوں، اس کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی. اور انہوں نے کہا کہ جو ہیلتھ کارڈ ہے یہ ہماری ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور مزید جو ترقی کا عمل ہے وہ وہاں پر خیبر پختونخوا میں جاری ہے.